بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیلف ڈسپلن کی اگلی کلاس کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے سیلف ٹاک کی فلسفی کو اسٹڈی کیا تھا۔ آج ہم سیلف ٹاک کی میتھڈ کو اسٹڈی کریں گے۔ میں پڑھتا بھی جاتا ہوں، ساتھ ساتھ ہم اس کی تشریح بھی کرتے جائیں گے۔ لکھتے ہیں، خود کو شکست دینے والے لاشعوری پیغامات کو مثبت، مخصوص اور موجودہ لمحے والے پیغامات سے بدل کر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ذاتی نظم و ضبط کی طاقتیں فوری طور پر بہتر ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جو ہائیڈ جو بات کر رہا ہے آپ کے لاشعور سے، اس کے بجائے اگر آپ جو ہے اپنے لاشعور کو میسیجز دیں گے، اور وہ میسیجز تین اس میں خصوصیات ہونی چاہیے۔ نمبر 1 کہ وہ پازیٹیو ہوں، نمبر 2 وہ اسپیسیفک ہوں، اور نمبر 3 وہ پریزنٹ ٹینس میں ہوں۔ تو یہ پیغامات دے کر آپ دیکھیں گے کہ سیلف ڈسپلن کی جو آپ کی ایبلٹی ہے وہ مسلسل بڑھتی چلی جائے گی۔ یقین کریں، یہ سادہ سا تصور آپ کی زندگی بدل دے گا۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے 1 ہفتے تک اس کی کوشش کی اور اپنے آپ کو اپنی کامیابیوں سے حیران کیا۔ بعد میں آپ سیلف ڈسپلن کے دوسرے ٹولز کے بارے میں بھی جانیں گے جو عمل پر مبنی سیلف ٹاک کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ تو ابھی تو ہم سیلف ٹاک کے ٹول کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اور آگے جا کے کچھ ٹول اور بھی ہیں جو اسی سیلف ٹاک کے ٹول کے ساتھ مل کر آپ کو سیلف ڈسپلن بہترین طریقے سے سکھا سکتے ہیں۔ چلیں جناب، سب سے پہلے آپ کے سیلف ٹاک کے بارے میں سیکھنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اس سیلف ڈسپلن ڈیولپمنٹ پروگرام کے ابتدائی مراحل کے دوران ہائٹ کے ساتھ اپنے معاملات میں اسے فوری طور پر استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یعنی ابھی جو ہم سیلف ٹاک سیکھ رہے ہیں وہ سیلف ڈسپلن میں یوز نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے ہائٹ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اس سیلف ٹاک کے ٹول کو ہم سیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنے معاملات میں اسے فوری طور پر استعمال کرنے کی ضرورت ہو۔ جب آپ اسے دوسرے ٹولز کے ساتھ جوڑنا شروع کریں گے، جن کے بارے میں ابھی ہم بعد میں سیکھیں گے، تو خود سے گفتگو اور بھی زیادہ طاقتور ہو جائے گی۔ لیکن ابھی کے لیے آئیے اس بات کی تفصیلات دیکھیں کہ عمل پر مبنی خود سے بات کیسے کام کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ہمارا ٹاپک شروع ہو رہا ہے کہ سیلف ٹاک کیسے کریں۔ سیلف ٹاک کو ہم اردو میں کہہ رہے ہیں خود کلامی، اپنے آپ سے بات کرنا۔ یہ پاگل پن نہیں ہے کہ آپ خود سے بات کر رہے ہیں، نہیں، اندر اندر تو خود سے بات چل رہی ہے، ہائٹ تو کر ہی رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا شعور اس میں انٹرفیئر کرے، یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ چلیے جناب، خود کلامی، آپ کیا کہتے ہیں اور کیسے کہتے ہیں؟ عمل پر مبنی سیلف ٹاک مثبت، مخصوص اور زمانہ حال میں ہونے کی وجہ سے خود کو شکست دینے والی خود کلامی کو زیر کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کا جو ہائٹ باتیں کرتا ہے اس کے مقابلے میں جب آپ کا شعور پازیٹیو، ٹھیک ہے، اور حال کے اندر رہتے ہوئے اور اسپیسیفک بات کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ خود کو شکست دینے والے اس ہائٹ کو زیر کر دیتا ہے۔ کیوں؟ آپ کا لاشعور ذہن جو کچھ بھی آپ اسے بتاتے ہیں اس پر یقین کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھیے، اور آپ کو حقیقت لگنے لگتا ہے۔ جو بھی بات لاشعور کو بتائی جاتی ہے وہ اس پر یقین کر لیتا ہے، اور اسے اس بات کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ اگر آپ اسے کہتے ہیں کہ میں اب اپنی رپورٹ پر کام کر رہا ہوں، تو آپ کا لاشعور ذہن اپنی تمام تر توجہ آپ کی رپورٹ کی جانب مبذول کر دے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جب آپ یہ کہیں گے تو آپ اصل میں کیا کر رہے ہیں، آپ کر کچھ بھی رہے ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں صرف کہ میں اپنی رپورٹ پر کام کر رہا ہوں، مجھے اپنی الماری صحیح کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، میں اپنی الماری کے سارے کپڑے ٹھیک ٹھاک کر کے رکھ رہا ہوں، اگر آپ یہ بول رہے ہیں، تو یہ بات آپ شعوری طور پر کس کو بتا رہے ہیں؟ اپنے لاشعور کو۔ لاشعور جیسے ہی یہ بات سنتا ہے وہ اس کو فوراً یقین کر لیتا ہے، اور یقین کر کے ایکشن شروع کر دیتا ہے۔ لاشعوری ذہن صرف موجودہ دور کے تصور کو سمجھتا ہے، بس اسے جو بھی پیغام ملتا ہے جو کہ موجودہ زمانے میں بیان کیا گیا ہے وہ اسے مان لیتا ہے۔ پھر یہ آپ کی تمام اندرونی وسائل کو اس پیغام
کے انجام دینے کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ کی شعوری گفتگو کہتی ہے مجھے اپنی رپورٹ پر کام کرنا چاہیے، یا مجھے اپنی رپورٹ پر کام کرنا چاہیے تھا، صحیح ہے، چاہیے اگر آپ بولتے ہیں مجھے چاہیے کہ میں یہ کام کروں، یا مجھے چاہیے تھا کہ میں یہ کام پہلے کر لیتا، تو آپ کا لاشعور جو پیغام سنتا ہے وہ ہے میں فی الحال اپنی رپورٹ پر کام نہیں کر رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی آپ چاہیے کہہ رہے ہو، وہ چاہیے کو امپلیمنٹ نہیں کرتا، وہ کر رہا ہوں کو امپلیمنٹ کرنے کی جستجو کرتا ہے۔ یہ راز جان لینا انتہائی ضروری ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں کروں گا، جب آپ کہتے ہیں مجھے کرنا چاہیے، جب آپ کہتے ہیں میں کر لیتا تو بہت اچھا تھا، آپ کا لاشعور ان جملوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وسائل مہیا نہیں کرتا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی رپورٹ پر کام کر رہا ہوں، جب آپ کہتے ہیں کہ میں خط لکھ رہا ہوں، جب آپ کہتے ہیں کہ میں کتاب پڑھ رہا ہوں، اگرچہ کہ آپ کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں ابھی کتاب پڑھ رہا ہوں، تو دراصل آپ اپنے لاشعور کو کہتے ہیں کہ سارے وسائل جمع کر کے مجھے مہیا کرو تاکہ میں اس کام کو بہتر طریقے سے کرنا شروع کر دوں۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے کام کرنا چاہیے تھا، تو آپ کا لاشعور جو پیغام سنتا ہے وہ ہے میں فی الحال اپنی رپورٹ پر کام نہیں کر رہا ہوں، لہذا یہ آپ کو اپنی رپورٹ پر کام کرنے کی طرف نہیں بڑھاتا۔ مزید یہ کہ جب آپ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں مجھے اپنی رپورٹ پر کام کرنا چاہیے، تو ہائیڈ ایک موجودہ ٹینس، یعنی ہائیڈ جو ہے وہ بنیادی طور پر وہ بھی پریزنٹ ٹینس میں کام کرتا ہے، وہ بھیج رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں مجھے رپورٹ پر کام کرنا چاہیے، اور وہ کیا بھیج رہا ہے؟ میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہائٹ کیا کہہ رہا ہے؟ میں سو رہا ہوں، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے دراصل رپورٹ پر کام کرنا چاہیے اس وقت۔ ٹھیک ہے، تو چاہیے میں اور ہے میں، لاشعور کیا کرے گا؟ ہائٹ کی بات کو لے لے گا۔ ہائڈ ایک موجودہ زمانے کا پیغام بھیج رہا ہے جس میں کہا گیا ہے میں اب ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہوں۔ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کا لاشعوری ذہن آپ کے جو حرکی افعال ہیں، آپ کے مسلز ہیں، آپ کے جذبات ہیں، اور آپ کی جسمانی اور نفسیاتی نیٹ ورک کے دیگر ارکان کو پیغامات بھیجتا ہے، اور آپ کا لاشعور ذہن یہ مانتا ہے کہ آپ فی الحال کسی رپورٹ پر کام نہیں کر رہے، کرنا چاہیے آپ کو لیکن ابھی نہیں کر رہے، تو آپ کے پاؤں، ہاتھ اور آپ کے جسم کا ہر دوسرا حصہ یہی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا لاشعوری ذہن آپ کی رپورٹ کو ایک ساتھ رکھنے کے طریقوں پر توجہ مرکوز کر دے گا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ابھی رپورٹ پر کام کر رہا ہوں، تو جیسے ہی آپ یہ میسیج دیتے ہیں لاشعور کو، لاشعور آپ کے احساسات کو، جذبات کو، مسلز کو، پٹھوں کو، سب کو تیار کر دیتا ہے اس رپورٹ پر کام کرنے کے لیے۔ فرض کریں کہ آپ ایک ایسی سرگرمی میں مصروف ہیں جسے آپ اپنے وقت کا غلط استعمال سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ آپ میگزین پڑھ رہے ہیں، پھر آپ سوچنے لگتے ہیں کہ خط لکھنا آپ کے وقت کا بہتر استعمال ہوگا۔ ہائٹ پھر لاشعوری طور پر کہتا ہے میں ایک رسالہ پڑھ رہا ہوں۔ جب بھی آپ شعوری طور پر خط لکھنے کا سوچتے ہیں، ہائٹ لاشعوری طور پر دہراتا ہے میں ایک رسالہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ کا لاشعور دماغ آپ کی باتوں پر یقین کرتا ہے، پریزنٹ باتوں پر، لہذا اگر آپ میں ایک خط لکھ رہا ہوں کو دہرانا شروع کر دیں تو آپ کا لاشعوری ذہن آپ کی جسمانی اور ذہنی توجہ خط لکھنے پر مرکوز کر دے گا۔ جیسے ہی آپ کے ہاتھ میگزین پکڑیں گے وہ مشتعل ہونے لگیں گے، آپ کے ہاتھ مینیج نہیں کریں گے، کیونکہ آپ اپنے لاشعور کو کہہ رہے ہیں کہ میں خط لکھ رہا ہوں، اور آپ کے ہاتھ میں کیا آ رہا ہے؟ میگزین۔ لاشعور اس میگزین کو پڑھنے کے لیے آپ کی بات نہیں مانے گا، کیونکہ آپ نے اس کو میسیج دیا ہے کہ میں ایک خط لکھ رہا ہوں، لہٰذا وہ آپ کو پین کی طرف دوڑائے گا، وہ آپ کو کاپی کی طرف دوڑائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاؤں آپ کو خط لکھنے کے لیے درکار سامان کی طرف لے جانا چاہیں گے، آپ کا دماغ خط کی تحریر کو سوچنا شروع کر دے گا، آپ کا پورا وجود اضطراب اور تصادم کی حالت میں چلا جائے گا، اور جب تک آپ واقعی خط نہیں لکھ لیں گے اس وقت تک آپ کو سکون نہیں آئے گا۔ جب تک آپ
جب تک آپ اپنے مثبت مخصوص اور موجودہ لمحے میں خود سے گفتگو کے پیغام کو دہرائیں گے، آپ خود کو خط لکھنے پر مجبور محسوس کریں گے۔ کوئی دوسری سرگرمی آپ کو مطمئن نہیں کر پائے گی۔ یہ ہے جناب سیلف ٹاک، ٹھیک ہے۔ لیکن خبردار، ہائیڈ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ میں ایک رسالہ پڑھ رہا ہوں، اس پیغام پر عمل نہیں ہو رہا ہے، ایک یا ایک سے زیادہ مختلف زہر لے کے آپ پر حملہ کر دے گا، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ جیسے ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خط لکھ رہا ہوں، اور آپ کا ہائیڈ کیا کہہ رہا ہے کہ میں رسالہ پڑھ رہا ہوں، جب وہ یہ دیکھے گا کہ آپ تو خط لکھ رہے ہیں، خط لکھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو وہ نکتہ چینی، منفی سوچ، ڈیلے، صحیح ہے، فراریت، یہ سارے انجیکشن لے کے آپ کے لاشعور پر حملہ کر دے گا۔ کوئی استعمال کرنا شروع کر دے گا جن پر ہم نے پہلے بات کی تھی۔ کیا لگتا ہے مؤثر ہونے کے لیے ہائیڈ کی چال کو خود بات کرنے کی ضرورت ہے، خود سے بات کرنے کی ضرورت، لیکن چونکہ آپ اب اس بات سے واقف ہیں کہ ہائیڈ کیا کہہ رہا ہے، اس لیے آپ اس پیغام پر اختلاف کر سکتے ہیں اور اپنے پیغام کو بار بار دہرا سکتے ہیں۔ ہائیڈ کہہ رہا ہے میں رسالہ پڑھ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں رسالہ نہیں پڑھ رہا، میں دراصل خط لکھ رہا ہوں۔ نیگلیکٹ کریں اس ہائیڈ کے اس پیغام کو جو لاشعور کو دے رہا ہے، اور اپنے پیغام کو بار بار دہرا سکتے ہیں اور ہائیڈ کے پیغام کو مسترد کر سکتے ہیں۔ آپ کا لاشعور ذہن ایک وقت میں صرف ایک پیغام کا جواب دے گا۔ کوشش کریں جب آپ اپنے پیغام کو اپنے لاشعور میں بار بار دہراتے ہیں تو مشاہدہ کریں کہ آپ کا جسم اور دماغ کیسے جواب دیتے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ تکرار کامیابی کی کنجی ہے۔ آپ جتنا زیادہ اپنے پیغام کو دہرائیں گے، آپ کا لاشعوری ذہن آپ کی خواہشات کے لیے اتنا ہی مشکل کام کرے گا۔ ہائیڈ خود سے بات کرنے میں آپ سے اچھا ہے، یعنی لاشعور سے بات کرنے میں وہ آپ سے زیادہ بہتر ہے، لیکن مشق کے ساتھ آپ جلد ہی بہتر ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، سیلف ٹاک کرنے کی ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو اپنے لاشعوری ذہن کو بالکل وہی بتانے کی ضرورت ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ پہلے ہی کر رہے ہیں۔ آپ کا لاشعوری ذہن بیرونی حقیقت کو اندرونی حقیقت سے مماثل بنانے کی طرف کام کرتا ہے، لہٰذا آپ کا پیغام موصول ہونے پر آپ کا لاشعوری ذہن آپ کے تمام وسائل کو آپ جو کچھ بھی بتاتے ہیں اسے حقیقت بنانے کی طرف لے جائے گا۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے جب آپ بار بار زبردستی مثبت طریقے پر اپنے لاشعوری ذہن کو بتاتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، جیسے یہ پہلے سے ہی ایک حقیقت ہو۔ یعنی بتانا آپ کو ایسے ہے کہ بالکل ایسا میسج جائے لاشعور کو کہ یہ ابھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قلیل مدتی اور طویل مدتی دونوں مقاصد کے ساتھ کام کرتا ہے، اور یاد رکھیں مؤثر ہونے کے لیے عمل پر مبنی خود کلامی کو مثبت ہونا چاہیے، اسپیسیفک ہونا چاہیے، اور موجودہ لمحے میں بات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنی جو لینگویج ہے اس پر غور کرنا پڑے گا۔ لکھتے ہیں آگے، جس طرح سے آپ خود گفتگو کے دوران الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کا اس بات پر زبردست اثر پڑتا ہے، یعنی آپ کی جو لینگویج یوز کر رہے ہیں آپ اپنے آپ سے بات کرنے کے لیے، اس کا بہت امپیکٹ پڑتا ہے کہ آیا آپ کا لاشعوری ذہن آپ کے لیے کام کرتا ہے یا آپ کے خلاف۔ مثال کے طور پر جب آپ کہتے ہیں یہ میں نہیں کر سکتا، صحیح ہے، آپ کا لاشعور اگر یہ کہتا ہے، آپ کا شعور لاشعور کو یہ کہتا ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتا، تو لاشعور اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے فوراً، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے بجائے اس کو یہ کہیں کہ میں نے ایسا نہ کرنے کا خود فیصلہ کیا ہے، واو، صرف جملہ بدلنے سے آپ کی جو ہیبٹ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی لاشعور آپ کو بے بس مجبور نہیں بناتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو فیصلہ دراصل شعور کا ہے کہ وہ جانتے بوجھتے یہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ تو میں نہیں کر سکتا یہ جو جملہ ہے اس کو نکال کر اس کی جگہ آپ کو اپنے آپ سے کیا بات کہنی چاہیے، میں نے اسے نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ اپنے لاشعوری ذہن کو بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس صورتحال میں کوئی چارہ نہیں۔ پہلی صورت میں یہ آپ کے رویے کے بارے میں ایک بے بس رویہ پیدا کرتا ہے اور آپ کے عزم کو کمزور کرتا ہے۔ اور جب آپ دوسرا جملہ کرتے ہیں کہ میں نہیں کرنے کا انتخاب کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اس معاملے میں انتخاب ہے۔ اسی طرح جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے چاہیے اور مجھے لازمی کرنا چاہیے، یہ دو الگ جملے ہیں۔ مجھے چاہیے
ایک الگ چیز ہے اور مجھے لازمی کرنا چاہیے ایک الگ چیز ہے. تو آپ اپنے لاشعور ذہن کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ پہلے صورت میں کہ آپ کا اپنے رویے پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، کہ کوئی شخص یا آپ سے باہر کوئی چیز ڈرائیور سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہے، یہ آپ کو اپنے مقاصد کی طرف لے جانے کے لیے جوش و خروش سے کام نہیں کرتا، یہ والا جملہ. لہٰذا ہمیشہ کہیں کہ میں نے انتخاب کیا ہے، جو کہ آخر کار عام طور پر اس معاملے کی سچائی ہوتی ہے. اس کے علاوہ مجھے چاہیے استعمال کرنے سے ہوشیار رہیں. اس کا مطلب آپ کے لاشعوری ذہن پر ہوتا ہے کہ آپ کے طرز عمل کا انتخاب جرم کی کیفیت سے کیا جا رہا ہے، جو آپ کی سیلف ڈسپلن کی طاقت کو کمزور کرتا ہے. یاد رکھیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں خود سے اس بات کا انتخاب کرتا ہوں، تو جب آپ کا لاشعوری ذہن آپ کی ترجیحات کو زبردست مثبت انداز میں بیان کرتا ہے تو آپ کی طاقت کو محسوس کرتا ہے. اس کے بعد یہ آپ کے اندرونی وسائل کو آپ کی ترجیحات کے حصول کے لیے متحرک کرنے کے لیے اس طاقت کا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. آج کے لیے ایک آخری ٹپ ہے، اس کے بعد ہم اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں. اگر آپ اپنے سیلف ٹاک پیغامات کو بلند آواز میں بیان کرتے ہیں تو وہ اور بھی مضبوط ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے پیغام میں 2 جسمانی اعضاء مزید شامل ہو جائیں گے، بولنا اور سننا. آپ کے پیغامات میں نہ صرف آپ کے دماغی نیٹ ورک بلکہ آپ کے جسمانی نیٹ ورک کی طاقت اور مدد بھی شامل ہو جائے گی جب آپ ذرا تیز آواز میں اس کو بولیں گے. آپ کے بولنے اور سننے میں شامل تمام عضلات اور حرکی افعال آپ کو اپنی مطلوبہ سرگرمی کی طرف لے جانے کے عمل میں فعال اور فہرست میں شامل کیے جائیں گے. دوسرے لفظوں میں، آپ اپنی باتوں میں اپنے آپ کے جتنے زیادہ حصے شامل کریں گے، اتنا ہی زیادہ طاقتور پیغام آپ کے لاشعوری ذہن کو ملے گا، اور اس کے نتیجے میں آپ کے لاشعوری ذہن میں آپ کی مطلوبہ اعمال کی حمایت کے لیے زیادہ سے زیادہ طاقت پیدا ہو جائے گی. تو سیلف ٹاک ایک تو یہ ہے کہ آپ شعوری طور پر اندر ہی اندر بول رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو باضابطہ الفاظ میں آواز کے ساتھ بول رہے ہیں. تو ایسا کرنے سے آپ کے 2 اعضاء بھی شعور کے ساتھ شامل ہو کر لاشعور کو یہ میسج دیں گے کہ بھئی یہ کام تو اب ریئلٹی ہے، اس میں طاقت آ گئی. ٹھیک ہے، اس میں دو چیزیں اور شامل ہو گئیں بات کو بیان کرنے کے لیے. تو آج کی کلاس کا خلاصہ یہ ہے کہ سیلف ٹاک جو ہے وہ بنیادی طور پر ہمیں آمادہ کرتا ہے ہمارے لاشعور کو. جیسے ہی ہماری سیلف ٹاک ہائٹ کو اوور کراس کرتی ہے تو ہمارا لاشعور ہماری بات کو سن کر ہمارے جو حرکی اعضاء ہیں، جو سائیکوموٹیو فورسز ہمارے اندر پیدا ہیں، عضلات ہیں، ہڈیاں ہیں، ارادہ ہے، جوش ہے، جذبہ ہے، اس کو وہ بلڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بلڈ کر کے وہ اس کام کے لیے اسے مہیا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نیگیٹو، اچھا یہ اس میں جو سیلف ٹاک کے لیے 3 ضروری چیزیں ہیں وہ کیا ہے کہ آپ کی جو بات ہو وہ پازیٹیو ہو، نمبر 1. نمبر 2، وہ اسپیسیفک ہو. ٹھیک ہے، اسپیسیفک کا مطلب مخصوص بات ہو، ابہام نہ ہو، گول مول بات نہ ہو. اور نمبر 3، وہ زمانہ حال سے تعلق رکھتی ہو. یہ 3 طرح سے. اور تیسری جو ٹپ انہوں نے دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے ذرا زور سے بول بھی دیں تو آپ کے بولنے اور آپ کے سننے، یعنی زبان اور آپ کے کان، یہ 2 حصی اعضاء جو ایکسٹرنل ہیں، یہ بھی دراصل آپ کی شعوری بات کے ساتھ ایک طاقت کو لے کر لاشعور تک میسیج لے کے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں لاشعور زیادہ بہتر طریقے سے آپ کے وسائل کو مجتمع کرتا ہے تاکہ آپ اس کام کو انجام دے سکیں. آج کی کلاس بہت امپورٹنٹ تھی. ہم نے سیلف ٹاک کے بارے میں سیکھا. کل انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے اگلی کلاس کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.